جس طرح دینی علوم کی اشاعت کرنے والے، دینی علوم کو پھیلانے والے، دینی علوم میں محنت کرنے والے حضرات جو گزرے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان علماء کرام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے دین اسلام کی اس طرح ترویج اور اشاعت کی کہ انگریز کے ہزارہا ظلم و ستم کے باوجود آج دین کا علم ہر شہر میں پہنچ چکا ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی علوم و فنون، سائنس کے علوم، تو ان کے موجد بھی مسلمان ہیں، ان کے بانی بھی مسلمان سائنسدان ہیں۔ تو مسلمانوں کی ہی درسگاہ میں دینی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے اور دنیاوی علوم و فنون بھی مسلمانوں کی درسگاہ میں ہی پڑھائے جاتے تھے، اور سرکاری خرچے اور سرکاری نظام کے اندر ہی یہ سارا کام ہوتا تھا۔ لیکن کسی نے غلط مسلمانوں کی یہ تاریخ لوگوں کو بتا دی کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی علوم، دنیاوی فنون سے نفرت کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ہی اس کے موجد ہیں اور مسلمان ہی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم بہت سارے اگر سائنسدانوں کی تاریخ اٹھائیں تو بہت سارے سائنسدان ہمیں ایسے ملیں گے جو کہ مسلمان تھے۔ تو مدرسے کے مولوی اور سکول اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک مسلمان کو جدا کرنے کی یہ ناپاک کوشش کی گئی ہے، جس کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا، اور اس کا عملی نمونہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ آپ کو اچھی طرح تجربہ ہو چکا ہوگا کہ مدرسے کا مولوی یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے فنون کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یونیورسٹیوں میں یا سکولوں میں جو بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے، جو غیر شرعی ماحول ہوتا ہے، پھر اس ماحول میں یہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، تو مدرسے کا مولوی ان کے خلاف تو ہو سکتا ہے، اس غلط ماحول کے خلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن یونیورسٹی اور سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شہر جھنگ جو کئی سالوں سے پسماندگی میں چلا آ رہا تھا، اور وہاں یونیورسٹی کا قیام اور یونیورسٹی کو ترقی دینا اور یونیورسٹی کے لیے منصوبے جو ہیں وہ منظور کرانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا، اور کوئی بھی آدمی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس کام کو آگے چلانے کے لیے مدرسے کا ایک طالب علم اور مدرسے کا ایک مولوی داڑھی والا، وہ مولانا معاویہ اعظم صاحب ہی ہیں کہ جو پہلی دفعہ MPA جھنگ منتخب ہو کر انہوں نے یونیورسٹی آف جھنگ کے لیے عملی کوششیں کی، اور یہ کوششیں اس قدر تیز تھیں کہ آج یونیورسٹی آف جھنگ کا قیام عمل میں آ گیا، آج اس کا افتتاح ہو گیا۔ آج گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمن صاحب نے یونیورسٹی آف جھنگ کا افتتاح کیا، اور وہاں پر تقرریاں میرٹ کی بنیاد پر ہوئی، اساتذہ کا انتخاب ہوا، ملازمین کا انتخاب ہوا، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جھنگ کی یونیورسٹی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ویسے تو یونیورسٹیاں پورے ملک میں بن رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ کیا گیا۔ اس یونیورسٹی کا نام اسلامک یونیورسٹی آف جھنگ رکھا گیا۔ تو والدین کے لیے آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے جو سامنے آتا تھا وہ تھا مخلوط نظام تعلیم کا، کہ جس میں عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاسز ہوں اور لڑکوں کے لیے علیحدہ ہوں۔ تو ایسا نظام کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل رہا تھا، بلکہ مخلوط کلاسیں ہوتی تھیں، مخلوط نظام تعلیم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے شریف خاندان جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے کہ آخر ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کس طرح پڑھیں اس کلاس میں جہاں ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کا مسئلہ اگر حل کیا تو ایک مدرسے کے مولوی مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب اور گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمن صاحب، انہوں نے یہ مسئلہ حل کیا، اور
पूरे मुल्की लेवल पर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि मखलूत निज़ाम तालीम के बग़ैर भी अगर तालीम का निज़ाम चलाया जाए तो ये कोई मुश्किल और नामुमकिन मसला नहीं है, बल्कि इस तरह हो सकता है कि गर्ल्स की क्लासेस अलहदा हों और बॉयज़ की क्लासें अलहदा हों, तो ये निज़ाम चल सकता है। लेकिन आज तक किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, इसलिए ये निज़ाम नहीं चलाया जा सका। तो जिस तरह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जंग की अवाम, इसी तरह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मौलाना मुआविया आज़म साहब जो MP जंग हैं, और इसी तरह मियाँ बलीगुर रहमान साहब के जिन्होंने अमली तौर पर इस तकरीब इफ्तिताह में शिरकत करके जंग की अवाम की हौसला अफजाई की है। और इसी तरह ये पूरे मुल्क के लिए एक नया निज़ाम तालीम मुतारिफ़ करवाया है कि निज़ाम तालीम में ज़रूरी नहीं है कि मखलूत तरीके से तालीम का निज़ाम हो फिर चल सके। तो पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों को एक नया सबक सिखाया है, पूरे मुल्क के तालीमी इदारों को एक नया सबक सिखाया है, और पूरे मुल्क के प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनको भी एक नया पैगाम दिया है, एक नया रास्ता दिखाया है। तो उलमाए कराम का सियासत में आने का यही फ़ायदा और यही मकसद है कि उलमाए कराम जब सियासत में आएंगे तो वो तालीमी निज़ाम की मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि तालीमी निज़ाम को बेहतर तरीके से अवाम के सामने पेश करेंगे। वो किसी भी दुनियावी उलूम व फ़नून की मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि उसको बेहतर तरीके से जो है पेश करेंगे। तो हम जो है मुबारकबाद देते हैं और उनकी कोशिश का खैर मकदम करते हैं, और मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मौलाना मुआविया आज़म साहब और गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान साहब को मज़ीद इस तरह के बेहतरीन इक़दामात करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ।